اچھا یہ بتائیے کہ اس ہفتے لگنے جا رہا ہے سائفر کیس بھی، کیا لگ رہا ہے کہ سائفر کنکلوڈ ہو جائے گا اس سماعت کے اوپر؟ دیکھیے ابھی وہ جو عدت کیس لگا تھا اس کے اوپر تو آپ نے دیکھ لیا تھا تماشا کیا ہوا ہے، تو ہم تو فیئر کر رہے ہیں، ہمیں تو خوف ہے کہ جی اسی قسم کا کوئی اور تماشا کیا جائے گا، کیونکہ عدت کیس بھی کریش کر چکا ہوا ہے اور سائفر کیس بھی کریش کر چکا ہوا ہے. سو بیسیکلی دونوں میں خان صاحب کی بیلز ہو جانی چاہیے. جو حکومت کی سائیڈ ہے وہ نہیں چاہتی کہ خان صاحب کی بیلز اس وقت تک ہوں جب تک کہ کوئی اور ایک دو کیسز جو ہیں ان کے اوپر سلیپ نہیں کیے جاتے. اور اسی لیے جو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہے ویڈیو کے بارے میں جو کیس بنایا جا رہا ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی مجھے نظر آتی ہے کہ جی خان صاحب کے خلاف یہ کیس بنا دیجئے، اس میں ان کی گرفتاری بھی درج کر دیجئے اور اس کے بعد پھر بیلز ہوتی ہیں تو ہو جائیں. بیسیکلی جو اپروچ ہے، جو اسٹریٹجی ہے ان کی، کہ وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب جیل سے باہر آئیں. اور اب یہ پارٹی کو بھی بات سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ جو پچھلے دنوں بیانات سنتے تھے، ٹھیک ہے خواہش ہوتی ہے پارٹی کے ہر لیڈر کی کہ بھائی ہمارا پارٹی قائد جو ہے وہ باہر آئے جیل سے، لیکن اب پارٹی کے اندر یہ بات سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ فی الحال اگلے چند مہینوں تک خان صاحب کے باہر آنے کا کوئی سین نہیں ہے. جتنا یہ بات سمجھنے کی ہے ہی نہیں ہے، یہ تو بات جو پاور ویلڈرز ہیں، جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں کوئی ایمبیگوٹی چھوڑی نہیں ہے نا کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے یا وہ کیا چاہتے ہیں. تو یہ تو بات طے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی باور کروانا چاہوں گا کہ پارٹی کے اندر، پارٹی کے ورکرز میں، پارٹی کی لیڈرشپ میں ان کو باہر نکالنے کا جذبہ جو ہے وہ کم نہیں ہوا بلکہ بہت بڑا ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ بہت جلدی اس سلسلے میں کوئی میجر ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی دیکھیں گے، بہت جلدی. کس طرح کی سر؟ خان صاحب کے باہر آنے کے سلسلے میں نے عرض کیا، اسی کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. یہ عدالتی کیسز کی صورت میں یا کسی مفاہمت کی صورت میں؟ کیسز تو رہے ہی نہیں ہے، کیسز تو رہے نہیں ہے. وہ کیسز تو نہیں ہے لیکن ظاہر اسٹریچ کر کے ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی نئی چیز نکال کے ایک وہ اسٹریٹجی تو نظر آ رہی ہے. اور اطلاعات تو میرے پاس یہ ہیں، جو ریاست کی پالیسی نظر آ رہی ہے، جو مجھے پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ 1.25 سال 1.5 سال تک کا پلان ہے خان صاحب کو جیل میں رکھنے کا. دیکھتے ہیں مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. لیکن یہ بتائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر آنے کے بارے سے پیش رفت آپ کو اس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، وہ کس طرح کی؟ تھوڑا سا آپ بتائیں تو صحیح. جب کیسز موجود نہیں رہیں گے سمر صاحب تو کس بیسس کے اوپر اس کو اندر رکھیں گے؟ باقی جو کیسز اب بن رہے ہیں یہ بن جائیں گے. بہت جلدی آپ نے بات کی، اس کا فیصلہ آنے والا تھا، اینڈ ٹائم پہ چیز جو ہے وہ ٹیبل ٹرن ہو گئی. ایگریڈ. اب حالات جو ہیں جوڈیشری کے وہ نہیں ہیں جو آج سے 1 سال پہلے تھے. بہت فرق آ چکا ہوا ہے. وہاں تازہ ہواؤں کے جھونکے جو ہیں وہ چل رہے ہیں. ایک سائلنٹ ریولوشن، ایک خاموش انقلاب جنم لے رہا ہے. لوگ بات کر رہے ہیں، ججز اپنی آزادی کی بات کر رہے ہیں، ججز اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں. تو ان حالات میں میرا نہیں خیال کہ کیسز کے اوپر فیصلے وہ اس حد تک ڈیلے ہوں گے جتنے کہ اب تک ہوتے آئے ہیں. اچھا اس کے علاوہ آپ کا جلسہ ہے اگلے ہفتے اسلام آباد میں، بڑے عرصے بعد آپ پہلا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. یہ بتائیں کہ اس جلسے میں وہ جو 34-35 شرائط آپ کو دی گئی ہیں، 39 شرائطیں، کہ آپ ریاست مخالف کوئی نعرہ یا تقریر نہیں ہوگی، تو واقعتاً کوئی ایسی تقریر سخت جو ہے یہ ویڈیو کا تذکرہ وہاں پہ، ایسی کوئی چیزیں یہ تو نہیں ہوگا وہاں پہ؟ دیکھیے جلسہ آج کل ٹرینڈنگ میں نہیں، جلسہ اسلام آباد پنڈی میں مانگا تھا، ہمیں روات میں دیا گیا. جی ہاں، فاصلہ بھی آپ کو پتہ ہے، ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں اس آفر کو. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ہو، جہاں ہم نے مانگا ہوا ہے وہاں ہمیں جلسہ. اچھا آپ جلسہ روات میں نہیں کر رہے؟ اور وہ اس کے بارے میں اور جو جگہ ہے اس کے بارے میں اور بھی انفارمیشن ہمیں ملی ہے کہ وہ کس کی کسٹڈی میں ہے اور اس کا جو ایکسیس ہے وہ ورچولی نان ایگزسٹنٹ ہے. تو بہت سارے فیکٹرز کی بیسس کے اوپر ہم اس کو ریجیکٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ روات میں جلسہ نہیں کرنے جا رہے؟ نہیں جی، ہم نہیں کرنا چاہیں گے، بیکاز وہ آپ دیکھ لیں گے جو ہمارے بیان ہے. کیا ہوگا اسلام آباد میں جلسہ آپ کا ہوگا ہی نہیں جب تک آپ کو F9 یا کوئی اور وینیو نہیں دیا جاتا؟ یا ہماری ابھی تک جلسہ ہوگا؟ ہماری حد الوسع کوشش یہ رہی ہوئی ہے کہ ہم قانون کے تقاضے پورے کریں، لیکن اگر جو قانون نافذ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ان تقاضوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر لازمی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں تو موومنٹ ہوگی، کسی نہ کسی ڈائریکشن میں تو موومنٹ ہوگی. جلسے ہم نے کمپرومائز نہیں کرنے ہیں. یہ پارٹی کا فیصلہ ہے، یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے. ہم نے کمپرومائز نہیں. عدالت میں جائیں گے دوبارہ؟ کیا ہوگا؟ لازمی بات ہے، عدالتوں میں ہم جا رہے ہیں اور بھی جو ہمارے پاس ریکورس ہیں اور بھی آپشنز ہیں ان سب کو ایکسرسائز کریں گے. لیکن روات میں جلسے کے بارے میں فیصلہ ابھی ہوا ہے، انفیکٹ ان دا لاسٹ 15 منٹس، کہ وہ ہم جو ہے وہ جلسہ وہاں نہیں کر سکتے، بیکاز وہاں ہو ہی نہیں سکتا پریکٹیکلی. میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز آپ کو ابھی بیانیہ میں آ جائیں گی، میں کاپی آپ کو بھیج دوں. صحیح ہو گیا. اچھا دوسرا سر یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے ایک بڑے ایکٹیو ورکر تھے، ابھی بھی ہیں ورکر، شرف مربت، ان کے شو کاز ہوا تھا. وہ 1 ہفتے میں جواب، 3 دن میں جواب دینا تھا. وہ کیا ہوا؟ جواب آیا، ایکسیپٹ ہوا، ریجیکٹ ہوا، کیا ہوا؟ وہ جواب آ گیا تھا. اچھا. اور وہ انڈر کنسیڈریشن ہے. اچھا ابھی فیصلہ نہیں ہوا؟ فیصلہ ہوا. تو ابھی وہ کور کمیٹی کا حصہ بھی نہیں رہے؟ نہیں، کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کا وہ حصہ نہیں رہے. وہ ہمارے بڑے آنریبل ایم این اے ہیں
اور پارٹی کے ممبر ہیں جی. کیونکہ دبئی سے انہوں نے بیان جاری کیا تھا کہ مجھے تمام ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا. 2 روز پہلے کا بیان آیا تھا. ذمہ داریاں جہاں تک ہمارا سوال ہے وہ ہمیں حکم ملا تھا کہ اس کو کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی میں وہ نہیں رہیں گے, وہ ہم نے کر دیا تھا. باقی ان کی ایز این ایم این اے ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھائیں. وہ ایم این اے موجود ہیں, پی ٹی آئی کے ہیں, پی ٹی آئی کے ممبر ہیں. پی ٹی آئی کے ممبر ہونے کے تئیں بھی ان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں, وہ تو ذمہ داریاں موجود ہیں, لیکن یہ 2 جو ہیں ممبرشپس جو ہیں وہ اب ان کے پاس نہیں رہی. کل حکومت نے پھر سے آفر دی ہے مذاکرات کے لیے, بات چیت کے لیے, کہ آئیں بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہم نے ان سے بات کرنی, وہ کریں آئیں بات تو کریں, بیٹھیں تو صحیح, کوئی راہ نکلے, کوئی رستہ نکلے. یہ مذاکرات کی شکل ان کی حکومت کے مذاکرات کی شکل ابھی تک میرے چہرے کے اوپر موجود ہے. You want me to say something else? اس میں کیا یعنی کہ جو ہے کوئی نکلا نہیں ہے کوئی؟ اور پھر یہ سننے میں یہ آیا ہے کہ جنہوں نے میرے پر یہ قاتلانہ حملہ کیا تھا بیکاز they went for the jugular, انہوں نے میک اپ بڑا کیا ہوا تھا, تو ان کو ٹریس کرنے میں رانا ثناء اللہ کو بہت مشکل پیش آ رہی ہے. انہوں نے فرمایا نا سر یہ جی ہاں. تو اس قسم کی بیانات کی موجودگی میں اور اس قسم کے کھاؤ کی موجودگی میں میرے بھائی کیا ہم ان کی کسی آفر کو سیریسلی لے سکتے ہیں؟ اسٹریٹجی وہی ہے, پالیسی وہی ہے کہ بات ہوگی تو جو ارباب اختیار ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہوگی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. بات ہماری ہو رہی ہے, جلسے ہمارے شروع ہو رہے ہیں, بات ہماری ہو رہی ہے, چلتی رہے گی. ہمارے پاس پولیٹیکل فورسز ہیں ساتھ جو مل رہی ہیں. ہمیں ان 3 لوگوں سے بات نہیں کرنی اور نہیں کریں گے ہم, کیونکہ وہ مینڈیٹ میں چوتھے فریق کی بات کر رہا ہوں. مینڈیٹ ہے, میں چوتھے فریق کی بات کر رہا ہوں. چوتھا فریق بھی جب بھی کرنا چاہے ان سے بات, ہم نے کہا اوپن, دیکھیے ہم اس بارے میں تو کوئی ان سے بات ہوگی, ان 3 سے نہیں ہوگی, ان سے بات ہوگی. وہ ان کی بھی ان کے بات ہوگی اور اس کے بارے میں بھی ایجنڈا جو ہے وہ اسپیسیفائی کیا جائے گا کس بات کے اوپر بات کرنی ہے. آپ کی یہ پالیسی میں کلیئرٹی ہے کہ ان 3 سے نہیں ہوگی تو ان سے ہوگی. ایٹ دی اینڈ آف دیٹ نہیں, ہماری بات دیکھیں پولیٹیکل فورسز سے ہو رہی ہے. اس ملک میں صرف 3 کے علاوہ بھی پولیٹیکل فورسز ہیں موجود ہیں سر. وہ تو سر آپ کی سائڈ پہ نا جو اپوزیشن میں بیٹھی ہے. نمبر 1 بات تو ان سے بھی تو انگیج ہم کر رہے ہیں نا, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو مینڈیٹ ہے کسی بھی حکومت کو, اگر آپ نے ملک میں جمہوریت لانی, یا تو یہ دیکھیں نا سمر فیصلہ کر لیں کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں لانی, تو ٹھیک ہے بیٹھ جاتے ہیں, پھر سب سے بات کر لیتے ہیں. لیکن اگر تقاضا اس کا ہے کہ جی جمہوریت لانی ہے اور تقاضا یہ ہے کہ جی جمہوریت موجود ہے, جہاں میرے جیسا بندہ کہتا ہے جمہوریت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے لیکن وہ موجود ہے, تو پھر جمہوریت لانے کا ایک بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے کہ عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے. جو ہم کہتے ہیں, ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں ملا ہوا تھا, وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا اور یہ چوری کر کے ان کو دیا گیا. یہ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم سب کو کہہ رہے ہیں, ہم پاکستان کو کہہ رہے ہیں, پاکستان کی عوام کو کہہ رہے ہیں. عوام نے تو ووٹ دے دیا, وہ تو آپ کو دوبارہ نہیں دلا سکتے نا آپ کو. وہ اس کو ریٹریو کرنے کے لیے کچھ ہمارے پاس آپشنز ہیں, وہ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں. ہماری پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں ابھی, یہ 46, 47, 48 کی پٹیشنز, یہ 3 سیٹیں ہمیں واپس مل رہی ہیں. آپ کی پارٹی کے پی سے باہر کر نہیں سکی. میری وہ سیٹیں واپس مل رہی ہیں اسلام آباد کی, وہ تو کلیئر ہو گیا بالکل, آپ نے دیکھا ہوگا, فالو کیا ہوگا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری سیٹیں ہیں جو کہ ہمیں واپس مل رہی ہیں. ہم پٹیشنز موو کر رہے ہیں جو کی ہوئی ہیں, 176, 177 پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں. ہمارے پاس یہی ایز اے پولیٹیکل پارٹی یہی آپشن تھا نا میرے بھائی. ایسے ہی ہم اور کوئی لڑائی مار کوٹائی تو نہیں ہم نے کرنی. ایسے ہی. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کے بارے میں قیمتی وقت. ناظرین, تھینک یو, گفتگو